ہمارے اس مقدس جلسے کے مہمان مقرر مولانا مفتی نظام الدین صاحب، محتمم جامعہ اشرفیہ مبارک پر یو پی سے ادمن التماس ہے اس مقدس جلسے کو مخاطب کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ صدق اللہ و صدق رسول اللہ۔ آئیے ہم اور آپ حضور سید عالم تاجدار بنی آدم و آدم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بلند آواز سے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ و صحابی وبارک وسلم۔ میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں محترم ویسی صاحب اور ان کے اعوان و انصار کو کہ انہوں نے جشن رحمت للعالمین کی یہ عظیم مجلس منعقد کی۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ ایک اچھے سیاسی ہیں، مگر یہ جشن دیکھ کر محسوس ہو رہا ہے اللہ انہیں توفیق دے کہ وہ ایک اچھے عاشق رسول بھی ہیں۔ ہماری گفتگو کا عنوان ہوگا مخلوط معاشرے میں اسلام کا سماجی نظام، مگر پہلے کچھ ذکر رسول بھی ہونا چاہیے۔ ہم نے حصول برکت کے لیے یہ آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے رسولوں کی یہ جماعت، ان میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں بعض سے اللہ نے کلام فرمایا، اور بعض رسول وہ ہیں جن کو اللہ نے بدرجہ بلندیاں عطا فرمائیں۔ جس رسول سے کلام فرمایا وہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور جس نبی کو تمام رسولوں میں درجوں بلندیاں عطا فرمائی وہ قائد عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مخلوقات میں سب سے افضل اولیاء اللہ سے افضل صحابہ کرام، صحابہ کرام سے افضل انبیاء و مرسلین، اور تمام نبیوں میں سب سے افضل رسول گرامی وقار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت طرح سے اور بے بہا
اور بے شمار فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان میں خاص فضیلت یہ بھی ہے، بخاری شریف کی حدیث میں ہے، کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ، پہلے جو نبی آئے وہ خاص اپنی اپنی قوم کی طرف اور اپنے اپنے قوم کی زبان میں مبعوث کیے جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ایک وقت میں 70 انبیاء ہوئے، مگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَبُعِثْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور مجھے ساری کائنات عالم کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ ساری کائنات عالم میں ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد جن و انس ہیں، کیونکہ رسول اللہ کی رسالت کا فائدہ ان کو ملتا ہے، مگر حق یہ ہے کہ جب رسول مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں ساری کائنات خلقت کا رسول بنا کر بھیجا گیا، تو اس کو حقیقی معنی پر محمول کیا جائے، واقعی ہمارے رسول ساری کائنات عالم کے رسول ہیں۔ ساری کائنات عالم میں جن بھی ہیں، انس بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، 18,000 مخلوقات ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو صاحب عقل ہیں، جن اور انس، ان کا رسول ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شجر کے بھی رسول ہیں، حجر کے بھی رسول ہیں، زمین کے بھی رسول ہیں، آسمان کے بھی رسول ہیں، چاند کے بھی رسول ہیں، تاروں کے بھی رسول ہیں، سورج کے بھی رسول ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ تو مجھے بات سمجھ میں آئی، رسالت دو طرح کی ہے، رسالت تبلیغی اور رسالت تشریفی۔ جن و انس کی طرف رسول مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تبلیغی ہے، اللہ کا حکام پہنچانے کے لیے اور اللہ کے حکام کا ان کو مکلف اور مامور بنانے کے لیے ہے، مگر دوسری کائنات عالم جو تقریباً 18,000 مخلوقات ہیں، ان کی طرف رسول اللہ کی رسالت تبلیغی نہیں ہے، تکلیفی نہیں ہے، بلکہ یہ رسالت تشریفی ہے۔ یہ شرف دینے کے لیے ہے کہ یہ ساری چیزیں، شجر و حجر، شمس و قمر اور ساری چیزیں یہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اس کا شرف ان کو مل جائے۔ یہ شرف بخشنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو سب کا رسول بنا دیا۔ نالین سب یکساں ہیں، ہمارے نالین کیا آپ کے، مگر اگر ہمارے استاذ یا آپ کے پیر کے نالین ہوں تو آپ اس کو اٹھا کر بڑے ادب کے ساتھ رکھتے ہیں۔ کیا فرق ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے نالین کئی ہزار کے ہوں، پیر صاحب کے نالین بس 500 اور 1000 کے ہوں۔ آپ اپنے نالین کا ادب نہیں کرتے، پیر کے اور استاذ کے نالین کا، جوتوں کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ادب کے ساتھ رکھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ادب وہ نسبت تشریفی ہے۔ اس جن نالین کی نسبت تشریفی اساتذہ کی طرف ہو گئی ہے، پیروں کی طرف ہو گئی ہے، ولیوں کی طرف ہو گئی ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے ان کو وہ شرف مل گیا ہے جو ہمارے نالین اور ہمارے جوتوں کو حاصل نہیں ہے۔ ذرا یہاں سے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیجیے۔ اگر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریفین کی بات آ جائے تو ہر مومن کا اور ہر عاشق رسول کا عقیدہ ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ یہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ کیا فرق ہے ہمارے نالین میں، اساتذہ کے نالین میں، علماء اولیاء کے نالین میں، رسول اللہ کے نالین میں؟ ہم ان کے نالین کو اپنے سر پہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ اپنے سر پہ اٹھا کے رکھنا
اپنے فخر اور اعزاز کی بات نہیں سمجھتے ہیں، رسول اللہ کے نالین کو سر پہ اٹھانا اپنے فخر کی بات سمجھتے ہیں، قسمت کی معراج سمجھتے ہیں۔ بات وہی ہے، ان کو نسبت حاصل ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے ان کا شرف بڑھ گیا۔ ان کو نسبت حاصل ہے ہم سے اور آپ سے، اس لیے وہ جہاں تھے وہیں کے رہ گئے، ان کو وہ شرف نہیں مل سکا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت تشریفی کی حیثیت سے ساری کائنات عالم کی طرف مبعوث کیا گیا، تاکہ ان کو بھی یہ فخر حاصل ہو جائے کہ ہم سب سے افضل رسول، سب سے برتر رسول، سب سے اولا و اعلیٰ رسول کی امت میں ہیں۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے بالا ہمارا نبی۔ ایک بار درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو حقوق کی زنجیروں میں جکڑ دیا ہے۔ ہم یہاں تمام حقوق پر کوئی تفصیلی گفتگو تو نہیں کر سکتے، لیکن غیر مسلم اکثریتی معاشرے میں ہمیں کس طور پر زندگی گزارنا چاہیے، مخلوط معاشرے میں اسلام نے ہمیں کیا سماجی نظام عطا کیا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کثرت میں قانون کی وحدت عطا فرمائی ہے، اور ہمارے مخلوط سماجی نظام کو 5 بنیادی حقوق پر مستحکم کر دیا ہے، تعمیل فرمایا ہے۔ وہ 5 بنیادی حقوق کیا ہیں؟ دین اور مذہب کا تحفظ، جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، عقل کا تحفظ، نسب کا تحفظ۔ یہ 5 ایسے حقوق ہیں، یہ 5 ایسے سماجی حقوق ہیں جو ساری انسانی برادری پر عائد ہوتے ہیں، اور سب پر لازم ہوتا ہے کہ ہر ایک سب کی جان کی حفاظت کرے، سب کے دین و مذہب کی حفاظت کرے، سب کے مال کی، عقل کی اور نسب کی حفاظت کرے، اور دنیا کا کوئی بھی فرد بشر کسی بھی فرد بشر کے دین میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے، اس کی عقل سے چھیڑ چھاڑ نہ کرے، اس کے نسب سے، اس کے مال سے اور اس کی جان سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ یہ پیغام دیا ہے دراصل حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حقوق کی یہ تعلیم عطا کی ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر دنیا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر، وہیں سے اخذ فیض کر کے اپنے اپنے دستوروں میں، حکومتوں نے اپنے اپنے دساتیر میں ان کو جگہ دی ہے، اور آج انہی دستوروں کی بنیاد پر دنیا میں اگر نظام امن پایا جاتا ہے، دنیا میں امن پایا جاتا ہے، آشتی پائی جاتی ہے، سکون و قرار پایا جاتا ہے، یہ سماجی طور پر، تو یہ انہی اصولوں کی بنیاد ہے، انہی حقوق کی دین ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ سرکار کی آمد سے پہلے دنیا ان حقوق سے نہ آشنا تھی، انہیں آشنا کیا ہے دنیا کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ دنیا حضور کی آنے سے پہلے جہنم بنی ہوئی تھی، اسے جنت بنایا ہے حقوق کی نعمت عطا کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ سچ ہے یا رسول اللہ، تیرے آنے سے پہلے کب تھی ایسی بات دنیا میں، بہار آئی نہیں لائی گئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ 5 حقوق کیا ہیں؟ مختصراً تشریح کروں۔ پہلی چیز ہے دین اور مذہب کی حفاظت۔ اس بارے میں بڑی غلط فہمیاں ہیں، مگر اسلام نے سب کو دین اور مذہب کا تحفظ ادا کیا ہے۔ قرآن نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اپنے دور آغاز میں ہی یہ اعلان کر دیا تھا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنا دین جو کچھ بھی سمجھتے ہو سمجھو، تمہارا جو بھی اعتقاد ہے اس کو سمجھو،
لیکن ہم تو اپنے دین پر قائم رہیں گے جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، جو دین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لائے ہیں۔ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین ہے۔ ہم اپنے دین پر قائم کریں گے، وہ دین دین اسلام ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ اعلان فرمایا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محبوب، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا۔ دین اسلام اللہ کا دیا ہوا دین ہے، پسندیدہ دین ہے، ہم اس پر قائم رہیں گے مگر دوسرے کے مذہب سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ لکم دینکم ولی دین، اسلام نے اپنے دور آغاز میں یہ بھی اعلان کر دیا تھا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی جبر اور دباؤ نہیں، کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، ہدایت کی راہ گمراہی سے واضح ہو چکی ہے، مطلب یہ ہے کہ ہدایت کی راہ کو بھی بتا دیا گیا ہے اور گمراہی کی راہ کو بھی بتا دیا گیا ہے۔ مارکیٹ میں بازار آپ جاتے ہیں تو وہاں ہر طرح کا سامان ملتا ہے، اچھا بھی اور خراب بھی۔ اللہ نے عقل دے دی ہے کہ اپنی عقل کے ذریعے فیصلہ کرو کہ تمہیں یہ اچھا والا لینا چاہیے یا خراب والا لینا چاہیے۔ جس کی جیسی سمجھ ہوتی ہے، جس کو جیسی عقل ملی ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اگر ہم بازار جا کر اچھے اور برے کا فیصلہ، نیک اور بد کا فیصلہ، خراب اور عمدہ کا فیصلہ اپنی عقل سے کرتے ہیں تو ہمیں اپنے دین کے بارے میں بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے یہ ہدایت کی راہ ہے، یہ گمراہی کی راہ ہے، اور عقل بھی عطا کر دی ہے، عقل سلیم بھی عطا کر دی ہے تاکہ سوچو اور غور کرو، تو اس کے لحاظ سے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ہدایت کی راہ اپنانی ہے یا گمراہی کی راہ اپنانی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے، تم کو عقل دے دی گئی ہے، ہدایت کی راہ بتا دی گئی ہے، گمراہی کی راہ بتا دی گئی ہے، تم جو راستہ چاہو اپناؤ، جیسا راستہ اپناؤ گے اس کے مطابق تمہیں جزا ملے گی۔ لا اکراہ فی الدین، لیکن دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی دباؤ نہیں ہے۔ اور جب مسلم ریاستوں کا قیام عمل میں آیا جگہ جگہ، تو جہاں جہاں بھی مسلم ریاستیں قائم ہوئیں ہر جگہ اسلام نے انہیں یہ دستور حیات دیا تھا، امرنا بان نترکہم وما یدینون، کہ مسلم ریاستوں میں جو غیر مسلم رہتے ہیں، معاہدہ کر کے رہتے ہیں، دستوری معاہدہ کر کے رہتے ہیں، ان کو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کو ہم ان کے دین پر، ان کے اعتقاد پر اور ان کے مذہب پر چھوڑ دیں۔ عبادات میں تو کوئی شرکت نہیں ہوا کرتی ہے، لیکن معاملات میں خرید و فروخت ہو، اجارہ ہو اور اس کے علاوہ دوسرے معاملات ہوں، جتنے بھی معاملات ہیں، ان معاملات میں جو حقوق مسلمانوں کو دیے گئے وہ سارے حقوق اسلام نے اپنی ریاست کے غیر مسلموں کو بھی عطا کیے۔ صرف یہ فرق رکھا کہ مسلمانوں کو خنزیر کی کا معاملہ، خنزیر خریدنا بیچنا حرام، شراب خریدنا بیچنا حرام، لیکن مسلم ریاستوں میں جو غیر مسلم دستوری معاہدہ کر کے رہتے ہیں ان کے لیے خنزیر پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، ان کے لیے شراب پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، کیونکہ خنزیر ان کے مذہب میں حلال ہے، شراب ان کے مذہب میں حلال ہے۔ جب وہ اپنے مذہب میں شراب کو حلال سمجھتے ہیں تو آپس میں وہ جو معاملہ چاہیں کریں، خنزیر کو حلال سمجھتے ہیں تو اس کے ساتھ جو معاملہ چاہیں کریں، ہم اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، لیکن جو دوسرے معاملات ہیں ان تمام معاملات میں ان کا حکم وہی ہے جو مسلمانوں کا ہے، ان کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جائے گا جو مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ ہے دستور اسلام کا، اس تمام اسلامی ریاستوں کو یہ فرمان سنا دیا گیا تھا۔ اور اس سلسلے میں سزاؤں کے معاملے میں اور حقوق کے معاملے میں ایک دوسرا ضابطہ قرآن اسلام نے یہ عطا فرما دیا ہے کہ ظلم الدابت اشد من الظلم علی الذمی و ظلم الذمی
اشد من الظلم علی المسلم۔ چوپائے پر ظلم، یہ دستوری معاہدہ کر کے اسلامی ریاستوں میں رہنے والے غیر مسلموں پر ظلم سے زیادہ سخت ہے کہ جانوروں پر ظلم کیا جائے، کیونکہ جانور بے زبان ہے، ان کے ساتھ ظلم ہوگا تو وہ کوئی فریاد نہیں کریں گے، کہیں مقدمہ نہیں دائر کریں گے، کہیں داد نہیں چاہیں گے، اس لیے ان پر ظلم بہت سخت مانا گیا ہے۔ اس کے برخلاف ذمی جو دستوری معاہدہ کیے ہوئے ہیں، ان کے پاس زبان ہے، ان کے پاس عقل ہے، یہ عدالتوں میں جا کر، کورٹ و کچہریوں میں جا کر اپنا مقدمہ پیش کر سکتے ہیں، اپنا انصاف لے سکتے ہیں۔ دوسرا ضابطہ اسی کے ساتھ یہ فرمایا گیا وَظُلْمُ الذِّمِّ أَشَدُّ مِنَ الظُّلْمِ عَلَى الْمُسْلِمِ، اور معاہد پر دستوری معاہدہ کر کے رہنے والے غیر مسلم پر ظلم، یہ مسلمان پر ظلم سے زیادہ سخت ہے کہ ایک مسلمان پر اگر ظلم ہوتا ہے تو اپنی کثرت کی وجہ سے اس کا دفاع کر سکتے ہیں، مگر یہ اپنے اقلیت میں ہونے کی وجہ سے مظلوم ہو کر رہ جائیں گے۔ اس وجہ سے اسلام نے ان کے اوپر ظلم کو مسلمان کے اوپر ظلم سے زیادہ سخت قرار دیا، اور اس لیے ان کی سزا کا ان کے اوپر جو ظلم کیا جائے اس کی سزا کا بھی بہت سخت اہتمام کیا۔ یہ ہے نظام یہ ہے اسلام کا سماجی نظام جو اس نے ساری دنیا کو عطا کیا ہے، اور خاص طور پر اپنی مسلم ریاستوں کو عطا کیا ہے۔ دوسری چیز ہے جان کی حفاظت۔ جان کی حفاظت مطلب کیا ہے کہ جیو، چین کے ساتھ جیو اور چین کے ساتھ جینے دو، جیو اور جینے دو، یہ اس کا خلاصہ مفہوم ہے۔ ناحق کسی بھی جان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ جس نے ظلم نہیں کیا ہے، جس نے زمین کے اندر فساد نہیں مچایا ہے، اس کی جان کی حفاظت کی جائے گی۔ قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایسی جان کو قتل کر دیا، جس نے کسی جان کو قتل نہیں کیا تھا اور جس نے زمین میں کوئی فساد نہیں مچایا تھا، تو اس نے گویا سارے لوگوں کو، سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ میں سوچنے لگا یا اللہ، ایک جان کو قتل کرنا سارے جانوں کو قتل کرنے کے برابر کیوں ہے؟ تو بات سمجھ میں آئی کہ ناحق ایک جان کو قتل کرنا یہ حقیقت میں ایک انسان نہیں، انسانیت کا قتل ہے، اور انسانیت کے ناطے یہ ایک انسان کا قتل نہیں بلکہ سارے انسانوں کا قتل ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا جاتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک جان کو محفوظ رکھا اس نے گویا ساری جانوں کو محفوظ رکھا، کیونکہ ایک جان کو محفوظ رکھ کر اس نے انسانیت کی حفاظت کی ہے، اور انسانیت کی حفاظت کے واسطے سے اس نے سارے انسانوں کی حفاظت کی ہے۔ اب آئیے ذرا مسلم ریاستوں میں دستوری معاہدہ کر کے غیر مسلموں کے ساتھ، رہنے والے غیر مسلموں کے ساتھ کیا حکم دیا گیا ہے؟ تو اسلام کا ضابطہ ہے، ہدایہ جیسی عظیم کتابوں میں یہ ضابطہ موجود ہے، دماؤہم کا دمائنا واموالہم کا اموالنا، اموالہم کا اموالنا ودماؤہم کا دمائنا، ان کا مال ہمارے مال کی طرح سے ہے اور ان کا خون ہمارے خون کی طرح سے ہے۔ اگر کوئی ان کا مال دبائے گا تو اس کو وہی سزا دی جائے گی جو مسلمان کا مال دبانے والے کو سزا دی جاتی ہے۔ کوئی ان کی جان پر حملہ کرے گا، چھیڑ چھاڑ کرے گا تو اس کو وہی سزا دی جائے گی جو مسلمان کی جان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والے اور اس پر حملہ کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے۔ دونوں کا حکم ایک ہے، اموالہم کا اموالنا، ان کا مال ہمارے مال کی طرح سے ہے، دماؤہم کا دمائنا، ان کا خون ہمارے خون کی طرح سے ہے۔ تیسری چیز ہے مال کی حفاظت۔ مال یہ وہ اہم چیز ہے کہ اگر کھانا نہ ملے تو آدمی کچھ دنوں بھوکا رہ کر ہلاک ہو جائے۔ اس لیے مال کی بھی اہمیت جان کی طرح سے بہت زیادہ ہے۔ مال کسی لیے، مال کی حفاظت کے لیے اسلام نے بار بار اور شدت کے ساتھ تاکید فرمائی ہے۔
یہاں تک کہ ایک موقع سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت کے لیے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے، وہ مقتول نہیں ہے، وہ شہید ہے، اس کو شہید کا درجہ ملے گا اور قیامت کے دن اس کو شہید کا رتبہ عطا کر دیا جائے گا، کیونکہ مال کی حفاظت یہ گویا جان کی ہی حفاظت ہے۔ مال کی حفاظت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سی احادیث ارشاد فرمائی ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چور جس وقت چوری کرتا ہے اس وقت وہ مسلمان نہیں رہتا، چوری کرنا حرام ہے، اور اس کے ساتھ سرکار نے کیا فرمایا کہ چور جس وقت چوری کرتا ہے اس وقت مسلمان نہیں رہتا، ڈاکو جس وقت کسی کے مال پر ڈاکہ ڈالتا ہے اس وقت مسلمان نہیں رہتا، اور تم میں سے کوئی آدمی جب کسی کے مال میں خیانت کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے تو مسلمان نہیں رہ جاتا، اور کوئی خیانت کرے تو وہ بھی مسلمان نہیں رہ جاتا، اور رشوت لینا یہ بھی مال کو برباد کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراشی والمرتشی فی النار، رشوت دینے والا بھی جہنمی ہے اور رشوت لینے والا بھی جہنمی ہے۔ سود خوروں کے بارے میں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی وعیدیں اور دھمکیاں عطا فرمائی ہیں، یہاں تک کہ فرمایا گیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تجربہ یہی ہے، میں نے اپنی مختصر سی زندگی میں دیکھا، بہت سے لوگوں نے مسائل پوچھے، میں نے بتایا یہ سود ہے، اس سے بچو، وہ نہیں مانے، کروڑوں روپے کی دولت ان کی دم زدن میں برباد ہو گئی۔ جنہوں نے مانا تو تھوڑا کما کر بھی وہ بہت زیادہ برکتوں میں چلے گئے۔ حلال کماؤ، تھوڑا کماؤ، اللہ بہت برکت دے گا۔ سود کے ذریعے کماؤ گے، رشوت کے ذریعے کماؤ گے، زیادہ کماؤ گے، مگر دم زدن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برباد کر دے گا، اس کو ہلاک کر دے گا۔ اس لیے کسی کا مال مت دباؤ سود لے کر کے، کسی کا مال مت ہڑپ کرو رشوت لے کر کے، کسی کا مال چوری نہ کرو، ڈکیتی نہ کرو، کسی کے مال میں، کسی کی امانت میں خیانت نہ کرو جی، اور تمہارے مال پر کوئی حملہ کر دے اس کی حفاظت کرو، اگر تم اس بارے میں قتل بھی کر دیے گئے تو تمہیں شہادت کا درجہ ملے گا۔ یہ ہے مقام اس مال کی حفاظت کا۔ اور میں نے بتایا کہ جو غیر مسلم ریاستوں میں دستوری معاہدہ کر کے رہتے ہیں ان کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، ہماری شریعت اسلامیہ نے فرما دیا اموالہم کا اموالنا، ان کا مال ہمارے مال کی طرح سے ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک چیز جان کا دین اور مذہب کا تحفظ، جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، عقل کا تحفظ، عقل کی حفاظت یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اگر عقل نہ ہو تو جانور میں اور انسان میں کیا فرق رہ جائے؟ اس کے پاس 4 پاؤں ہیں، 4 پاؤں چلتے ہیں، ہم تو 2 ہی پاؤں چلتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ وہ بے عقل ہے، ہم عقل والے ہیں۔ شراب پی کر اگر کوئی اپنے کو مدہوش کر لے اور عقل سے بیگانہ ہو جائے تو پھر اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے شراب نوشی کو سختی کے ساتھ حرام قرار دیا اور اس کے اوپر پابندی لگائی، اور جو چیزیں بھی عقل کو برباد کر دیتی ہیں، عقل کو خراب کرتی ہیں، ان چیزوں پر بھی اسلام نے پابندی لگائی۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک فاحشہ، ایک پرانے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک عابد پر فریفتہ ہو گئی، ایک ہیلے سے ان کو بلا لیا، نیک آدمی چلے آئے، دروازہ بند کر دیا، کہا کہ میرا کوئی ضرورت کام نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ بدی ملوث ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا یہ بچہ بے گناہ، اس کو قتل کر دیجئے، انکار کر دیا۔ اس نے کہا تب یہ شراب کا پیالہ ہے، ایک پیالہ شراب پی لیجئے، اس سے بھی انکار کر دیا۔ تب وہ بولی تینوں میں سے ایک کرنا پڑے گا، اگر آپ نے نہیں کیا تو ہم شور مچائیں گے اور پورے شہر میں آپ کو بدنام کر دیں گے۔ وہ عالم نہیں تھے، صرف عابد تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ
شراب پی لینا بہتر ہے، کیونکہ اس کا تعلق اپنے سے ہے، دوسروں سے نہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ شراب پی، مدہوش ہو گئے، عقل چلی گئی تو زنا بھی کیا اور اس بے گناہ بچے کو قتل بھی کر دیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ام الخبائث شراب سے بچو، جہاں شراب ہوتی ہے وہاں ایمان نہیں ہوتا، جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں شراب نہیں ہوا کرتی۔ اور آخری چیز ہے نسب کی حفاظت۔ زنا سے نسب کی حفاظت نہیں رہتی، بدکاری سے نسب کی حفاظت نہیں رہتی، نکاح سے نسب کی حفاظت ہوتی ہے۔ نسب کی حفاظت کی وہ اہم چیز ہے کہ اگر نسب محفوظ ہے تو دنیا آپ کے لیے روشن ہے، زمین بھی روشن ہے، آسمان بھی روشن ہے، آپ کے لیے ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بھائی بھی ہیں، بیٹا بھی ہے، اولاد بھی ہیں، تمام رشتہ دار ہیں۔ اور اگر آپ کا نسب ہی محفوظ نہیں ہے تو پیدا ہوتے ہی زمین بھی تاریک، آسمان بھی تاریک، نہ آپ کی کوئی ماں ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی بھائی ہے، غرض کی دنیا میں کوئی بھی آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، کیونکہ جب نسب ہی نہیں ہے، جتنے بھی رشتے ہیں یہ سب نسب کی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں۔ جب نسب ہی نہیں ہے تو کوئی رشتہ ہی وجود میں نہیں آیا، ساری دنیا آپ کی نگاہوں میں تاریک ہوتی ہے۔ ایک تھوڑی دیر کی ہوس پرستی نے ایک انسان کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا۔ قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے نسب کی حفاظت پر بہت زور دیا، اسی لیے آپ نے زنا کو حرام قرار دیا۔ زنا کی سزا اسلام میں بہت سخت ہے، اور ایک حدیث پاک میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جس وقت زنا کرتا ہے اس وقت مسلمان نہیں رہ جاتا، جس وقت زنا کرتا ہے مسلمان نہیں رہ جاتا، جس وقت زنا ہوگی اسلام نہیں ہوگا، جس وقت اسلام ہوگا اس وقت وہاں پہ زنا نہیں ہوگی۔ اس لیے اور دوسری حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے جس قوم میں زنا کی کثرت ہو جاتی ہے اس قوم پہ اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے، جس قوم میں شراب کی کثرت ہوتی ہے اس قوم میں بھی اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے۔ زنا سے بچو، شراب سے بچو، سودخواری سے بچو، ساری باتوں سے بچو، اور ساتھ ہی ساتھ دوسری قوموں کو بھی اپنے عمل کے ذریعے ترغیب دو کہ یہ ہے سچا اسلام، یہ ہے خالص اسلام جس نے زنا کو بھی حرام کیا، شراب کو بھی حرام کیا، انسان کو سچا اور پکا اور مخلص انسان بنایا ہے۔ دوسری قومیں قرآن نہیں پڑھتی ہیں، حدیث رسول اللہ نہیں پڑھتی ہیں، انہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا ہے، وہ آپ کے عمل سے، آپ کی زندگی سے ہی وہ قرآن کو بھی سمجھتے ہیں، آپ کی زندگی سے ہی وہ رسول اللہ کو بھی سمجھتے ہیں، آپ کی زندگی سے ہی وہ حدیث نبویہ کو بھی سمجھتے ہیں۔ اس لیے آپ وہ کام کیجئے کہ رسول اللہ پر عیب نہ آئے، وہ کام کیجئے کہ کوئی اسلام کے اوپر طعنہ زنی نہ کرے، آپ وہ کام کیجئے کہ کوئی شریعت مصطفیہ پر ہاتھ نہ اٹھائے کہ اسلام تو ایسا ہے کیونکہ مسلمان ایسے ہیں۔ آپ ایسا کام کیجئے کہ آپ کے حسن کردار کے ذریعے، آپ کے اخلاق حسنہ کے ذریعے ساری قومیں پہچان لیں کہ جس قوم کے ماننے والے ایسے ہیں اس قوم کا جو رہنما ہوگا، اس قوم کا جو مذہب ہوگا وہ مذہب کتنا شاندار ہوگا۔ اس بارے میں ایک حدیث یاد آئی، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں جا رہے تھے، جنگ کا ایک ہتھیار ہوتا ہے زرہ، ان کی زرہ کہیں کھو گئی، ایک یہودی کو ملی اور اس نے بازار میں اس کو بیچ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب پہنچے واپس ہوئے تو دیکھا کہ ایک یہودی کے پاس وہ زرہ ہے، کہا کہ یہ زرہ میری ہے، نہ میں نے بیچی ہے نہ میں نے کسی کو ہبہ کیا ہے، تم یہ زرہ مجھ کو دے دو۔ اس نے کہا یہ زرہ میری ہے، میرے قبضے میں ہے، قبضہ دلیل ملکیت ہوا کرتا ہے، اس لیے میں تو نہیں دوں گا۔ مقدمہ اس وقت کے قاضی کے بارگاہ میں پیش ہوا، قاضی تھے قاضی شریح۔ قاضی شریح یہ وہ تھے جن کو چیف جسٹس بنایا تھا خود حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔
حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفۃ المسلمین تھے، خلیفۃ رسول اللہ تھے۔ خلیفہ رسول اللہ وہ ہوا کرتا ہے جو ساری دنیا اسلام کا تنہا فرما روائی اعظم ہوتا ہے۔ ایک طرف ساری دنیا اسلام کا فرما روائی اعظم مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک طرف انہیں کے مقرر کیے ہوئے قاضی حضرت قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسری طرف ایک عام آدمی، وہ بھی دوسرے مذہب کا آدمی، یہودی ہے۔ مقدمہ پیش ہوا، حضرت علی نے کہا یہ زیرہ جو اس کے پاس ہے میری ہے، میں نے بیچی نہیں ہے، نہ میں نے اس کو دی ہے، زیرہ مجھے دلائی جائے۔ تو یہ سن کر یہودی نے کہا ہرگز نہیں، یہ زیرہ میری ہے، میرے قبضے میں ہے، قبضہ دلیل ملک ہوا کرتا ہے، اس لیے میں نہیں دوں گا، میرے زیرہ ہے۔ حضرت قاضی شریح نے کہا خلیفۃ المسلمین البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو دعویٰ کرے اسی کے اوپر شہادت ہوا کرتی ہے۔ آپ مدعی ہیں، آپ نے دعویٰ کیا ہے، آپ شہادت پیش کیجئے۔ حضرت مولا کائنات نے اپنے بیٹے حضرت حسن کو شہادت میں پیش کیا، اپنے غلام حضرت قمبر کو پیش کیا۔ حضرت قاضی شریح نے کہا حضرت حسن، حضور امیر المومنین، یہ حضرت حسن آپ کے بیٹا ہیں، اور بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جاتی۔ یہ مسئلہ تو حضرت مولا کائنات کو بھی معلوم تھا، مگر انہوں نے گواہی میں اس لیے پیش کر دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو مطلب یہ تھا کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے کہ کسی بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہ کی جائے، مگر وہ بیٹا جس کے جنتی ہونے کی شہادت مصطفیٰ جان رحمت نے دی ہو، جسے نوجوانان جنت کا سردار قرار دیا ہو، اس بیٹی کی گواہی تو مقبول ہونی چاہیے۔ حضرت قاضی شریح کہتے ہیں نہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا ہے کہ گواہی بیٹے کی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے یا تو آپ شہادت پیش کریں، ورنہ ہم یہودی کے بارے میں فیصلہ کر دیں گے کہ یہ ذرا اس کی ہے کیونکہ اس کے قبضے میں ہے۔ جب یہ فیصلہ سنا یہودی نے تو اس کا دل نرم ہو گیا، وہ کہتا ہے حضور مولا المسلمین امیر المومنین، سچائی یہی ہے، میرا دل پسیج گیا ہے، نرم ہو گیا ہے، سچائی یہی ہے کہ یہ زیرہ میری نہیں ہے، آپ کی یہ ہے، آپ کی ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اسلام کا نظام عدل کیا ہے، اسلام کا نظریہ مساوات کیا ہے۔ اسلام کے نظام عدل اور نظریہ مساوات نے میرے دل کو اتنا نرم کر دیا ہے کہ میرا دل یہ تسلیم کرنے کے لیے مجبور ہو گیا ہے کہ واقعی دنیا میں اگر کوئی مذہب سچا مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے۔ اس لیے میں سچے دل سے پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کردار تھا تو غیر مسلم بھی مسلم ہوا کرتے تھے، آپ بھی وہ کردار پیش کیجئے تو انشاءاللہ اگر وہ مسلم نہیں ہوں گے تو ان کے جذبات آپ کے لیے نرم تو ہو جائیں گے۔ جو بھی دیکھے محمد کا شہدہ کہے، جو بھی دیکھے محمد کا شہدہ کہے، اپنا کردار ایسا بنا لیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔